بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ فار بلائنڈ کے پلیٹ فارم سے بچوں کے لیے ہم آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آئیے قرآن پڑھیں۔ اس سلسلے کے پہلے مرحلے میں ہم عربی نورانی قاعدہ پڑھیں گے جس کا مقصد بچوں کو عربی حروف کی پہچان کروانا اور ان کی صحیح ادائیگی سکھانا اور قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے چند بنیادی قواعد و ضوابط سے روشناس کروانا ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں کو ہمارے اس سلسلے سے خوب نفع ہوگا اور آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند فرمائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم عربی حروف کی پہچان کریں گے اور ان کی مکمل اور صحیح ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الف، با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ٹکرانے سے ادا ہوگا۔ با، تا، سا کو پڑھتے وقت زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں سے لگائیں گے۔ سا، جیم، ہا وسط حلق سے ادا ہوگا۔ ہا پڑھتے وقت حلق کے درمیانی حصے سے آواز نکالیں گے۔ خا بھی حلق سے ادا ہوگا لیکن خا حلق کے اس حصے سے ادا ہوگا جو منہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی ابتدائے حلق سے۔ خا، دال، لال کا مخرج بھی سا کی طرح کا ہوگا، یعنی لال پڑھتے وقت بھی زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں سے لگے گی۔ لال۔ را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے لیے تھوڑا سا منہ کھول کے پڑھیں گے اور زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں پر لگائیں گے۔ را۔ زا ادا کرتے وقت تیز سیٹی کی طرح کی آواز نکالیں گے۔ زا۔ سین اور زا کا ایک ہی مخرج ہوگا، سین پڑھتے وقت بھی سین کی آواز تیز سیٹی کی طرح ہوگی۔ سین کا مخرج بھی زا کی طرح کا ہوگا، یعنی سین کی ادائیگی تیز سیٹی کی طرح آواز سے ہوگی۔ سین، شین، صاد کو پر پڑھیں گے، جس کے لیے اس کو تھوڑا سا منہ کھول کر پڑھیں گے اور زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے والے سامنے کے دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے۔ صاد، ضاد۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے۔ اہل تجوید اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے لگے
تو بہترین مخرج ادا ہوگا۔ ضاد کی بہترین ادائیگی کرنے کے لیے زبان کی دونوں کروٹوں کو اپنے اپنے سائڈ پہ داڑھوں سے لگائیں گے، لیکن دونوں اطراف میں اگر نہ لگا سکے کوئی تو جس سائڈ سے آسانی سے ممکن ہو لگا لے۔ ضاد ضاد قا 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 کا مخرج تا کی طرح کا ہوگا، لیکن اس کو موٹا پڑھیں گے، منہ کھول کر پڑھیں گے۔ طا طا وا 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 کا مخرج بھی سا اور لال کی طرح کا ہوگا، یعنی وا ادا کرتے وقت زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں سے لگے گی، لیکن اس کو موٹا پڑھیں گے تھوڑا سا منہ کھول کر۔ وا وا عین عین بھی ہا کی طرح وسط حلق سے ادا ہوگا۔ عین ادا کرتے وقت آواز وسط حلق سے نکالیں گے، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے۔ عین غین غین کا مخرج خا کے مماثل ہوگا، یعنی غین کی آواز حلق کے ابتدائی حصے سے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوگی۔ غین غین فا 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 ادا کرتے وقت نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ اوپر والے سامنے کے دو دانتوں سے لگائیں گے۔ فا فا قاف زبان کا آخر کا جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کا آخر کا جڑ اوپر کے تالو سے لگائیں گے۔ قاف کاف لام میم نون لام میم اور نون پڑھتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ لام میم نون واو واو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کریں گے، زیادہ گول کرنے سے آواز بگڑنے کا خدشہ ہے۔ واو ہا ہا انتہائی حلق سے ادا ہوگا، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، ہا کی آواز وہاں سے نکلے گی۔ ہا ہا حمزہ حمزہ یا ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔